السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں الچم خاتون مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ارحان ان کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے، خیر تو اے خاتون، اس طرح کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رک جائیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ تو الچم خاتون کہتی ہیں، میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں اپنے بابا کو لینے جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو ارحان انہیں پکڑ لیتا ہے، پھر کہتا ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتی، چلیں اپنے کمرے میں۔ اس پر الچم خاتون کہتی ہیں، ضرورت پڑی تو میں تمام دیواریں گرا دوں گی اور باہر جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی ارحان ان سے ہتھیار لے لیتا ہے اور خواتین سے کہتا ہے، الچم خاتون کو ان کے کمرے میں لے جائیں، یقیناً یہ راستہ بھول گئی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اترانوس قلعے میں دیکھتے ہیں عمران تیغن سپاہیوں کے اثار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، بازنطین کی عزت کو اپنے پیروں تلے روندنے والے گورنر آگے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے، وہ آگے ہیں، وہ عثمان کو بھیجے جانے والے محصولات کے متعلق بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر عمران تیغن کہتا ہے، بے بس لوگ، ان بے بس لوگوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ صاف ندی کو گندا کرنے والے کام کرتے ہیں یہ لوگ، پہلے میں ان سے پھر اس ندی سے جان چھڑواؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شہر میں عثمان صاحب ملون خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، ملون میں جانتا ہوں کہ تم ہر حال میں جانا چاہتی ہو، لیکن تم اب حج پر نہیں جاؤ گی۔ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ تم حج کے لیے روانہ ہو چکی ہو، لیکن تم ترکمان صدران کے پاس جاؤ گی اور ان سے کہو گی کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ بجھنے والی اس جہاد کی آگ کو تم بھڑکاؤ گی۔ جب وہ ریاست کی ماں کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں، میں وہی کروں گی جو آپ مجھے کرنے کو کہیں گے میرے سردار، لیکن میں چھپ کر کیوں جاؤں؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، عظیم جنگی فوج خفیہ طور پر قائم کی جائے گی، تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کرو گی۔ اس لیے میں کنور اجازت لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، سفر پر روانہ ہونے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں میرے سردار۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب ملون خاتون سے کہتے ہیں، کنور تمہارے ساتھ آئے گا۔ پھر کنور سے کہتے ہیں، ملون خاتون تمہاری ذمہ داری ہے کنور، کوئی بھی سردار اور کوئی بھی قبیلہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کی طرف تم نہیں جاؤ گے۔ جواباً کنور کہتا ہے، میں آپ کی امانت کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا میرے سردار۔ جس کسی کا بھی دل ہمارے لیے دھڑکتا ہے وہ اس مہم میں شامل ہوگا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اپنے کام کو بخوبی سر انجام دینے کے بعد ہمارے سامنے نہ تاج الدین نویان اور نہ روم کا جلاد کھڑا ہو سکے گا۔ ملون خاتون کہتی ہیں، راستہ واضح ہے اور اس پر چلنے والا بھی واضح ہے، حج کا سفر فی الحال ملتوی کر دیتے ہیں، پہلے میں اللہ کے کلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنے وظیفے کو پورا کروں گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم پہلے ترقی کریں گے اور پھر ہم ایک ایسی ریاست بنیں گے جو پوری دنیا پر حکومت کرے گی، جہاد مبارک ہو۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اترانوس قلعے میں دیکھتے ہیں کہ گورنر اولیویا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے باری باری کہتے ہیں، عثمان کو بھیجے جانے والے محصولات کو جمع کرنا مشکل ہو گیا ہے، تاجروں کی رقم بھی ضبط کر لی گئی ہے جس سے عوام پریشان ہے، وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ٹیکس نہیں دے سکتے۔ ان کی باتیں سن کر اولیویا کہتی ہے، تو پھر ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ سن کر ایک گورنر کہتا ہے، کیسے، کس طاقت سے اولیویا؟ پھر دوسرا گورنر کہتا ہے، یہ سونا عثمان کو ہمارے قلعوں کی دیواروں تک پہنچنے سے روکتا ہے اولیویا۔ جواباً اولیویا کہتی ہے، بزدلو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان سونے کے ٹکڑوں کے ساتھ تم عثمان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو؟ تم صرف اسے مزید طاقتور بنا رہے ہو۔ اس لیے میں کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور عمران تیغن سپاہی کو کاٹتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں اور ایک گورنر کہتا ہے، روم کا جلاد۔ عمران تیغن ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں بازنطین کا بیڑیا سمجھا جاتا ہے اور یویا تم نے اب تک ان بزدلوں کو اچھی طرح برداشت کیا ہے۔ یہ سن کر وہ گورنر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم یہاں زبردستی آ کر ایک گورنر کے ساتھ اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ عمران تیغن کہتا ہے، کیسی گورنر ہے؟ کیا تم لوگ وہ گورنر نہیں ہو جنہوں نے عثمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے؟ گورنر کہتا ہے، اگر شہنشاہ نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ کام کرنے پر مجبور نہ ہوتے، ہمیں اکیلا چھوڑ کر تم حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا گورنر کہتا ہے، کیا شہنشاہ اتنا نااہل ہے کہ اس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا؟ اس پر عمران تیغن پوچھتا ہے، تم نے عثمان کو کتنے سونے کے سکے دیے؟ جواب نہ ملنے پر وہ گرجتے ہوئے کہتا ہے، میں نے پوچھا تم نے عثمان کو سونے کے کتنے سکے دیے؟ تو پہلے والا گورنر کہتا ہے، تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ جو بھی ترکوں کے ریور سے تعلق رکھتا ہے وہ میرا احتساب نہیں کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ یہ سن کر عمران تیغن غصے سے کہتا ہے، اچھا تو یہ بات ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اولیویا کو چھوڑ کر باقی سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اولیویا بھی بہت ڈر جاتی ہے اور عمران تیغن تلوار پھینکتے ہوئے اسے پوچھتا ہے، کیا تم میرے ساتھ ہو اولیویا؟ تو اولیویا کہتی ہے، جو بھی عثمان کا خاتمہ کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ عمران تیغن کہتا ہے، زبردست، تم ایک سمجھدار خاتون ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تخت پر جا بیٹھتا ہے اور مزید کہتا ہے، میرے نام پر ان گورنروں کے قلعے سنبھالنے والی تم ہوگی، عثمان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب کچھ پہلے کی طرح چلتا رہے گا شہنشاہ کے حکم سے۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک فرمان اولیویا کی جانب پھینک دیتا ہے۔ فرمان کو دیکھ کر اولیویا بھی چونک جاتی ہے اور عمران تیغن پوچھتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے اسے قبول کیوں کیا اولیویا؟ جواباً اولیویا کہتی ہے، جب تمہیں گورنروں کو مارتے ہوئے دیکھا اور شہنشاہ کے حکم سے ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں کے واحد حکمران بننا چاہتے ہو۔ یہ سن کر عمران تیغن کہتا ہے، تم ایک سمجھدار خاتون ہو۔ اولیویا کہتی ہے، اچھا تو تم یہ اکیلے کرنے جا رہے ہو؟ جواب عمران تیغن کہتا ہے، تم ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو میں اکیلے کر سکتا ہوں، لیکن جب میرے پیچھے تاج الدین نویان اور اس کے سپاہی ہیں تب کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ قسمت جیسے ہی ہوش میں آتی ہے تو ارحان خواتین کے ساتھ الچم کو لے کر وہاں آتا ہے اور قسمت خاتون کچھ کہنے لگتی ہیں تو ارحان کہتا ہے کوئی بات نہیں قسمت خاتون، اس کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین قسمت کو لے کر چلی جاتی ہیں اور الچم خاتون ارحان سے کہتی ہیں مجھے اکیلے چھوڑ دو ارحان، میں اپنے بابا کو بچانے جاؤں گی۔ تو ارحان کہتا ہے کیا تم میری بات نہیں سمجھ رہی؟ الچم خاتون بار بار ضد کرتی ہیں تو ارحان کہتا ہے کبھی سمجھدار اور کبھی بیوقوف دکھائی دیتی ہو۔ الچم خاتون تاج الدین نویان مذاق نہیں ہے، تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی سے وہ تمہارے بابا اور بھابھی کا سر قلم کر دے گا۔ تو الچم خاتون کہتی ہیں میرا خاندان ویسے بھی مر رہا ہے ارحان صاحب، تمہارے والد اس کتے سے سمجھوتا کریں گے جس نے میری ماں اور بھائی کو مار ڈالا تھا۔ جواباً ارحان کہتا ہے تم میرے والد اور میرے خاندان کو بالکل نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی۔ اس پر الچم خاتون کہتی ہیں ہاں میں تمہیں اور تمہارے والد کو نہیں جانتی، لیکن میں تاج الدین نویان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر میں نے ابھی کوشش نہیں کی تو میں اپنے والد اور اپنی بھابھی دونوں کو کھو دوں گی۔ ان کی بات سن کر ارحان کہتا ہے میں سمجھ گیا، تم سمجھداری سے کام نہیں لوگی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ الچم خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں ارحان کیا کر رہے ہو، دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ جواباً ارحان کہتا ہے تم نے میرے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑا خاتون، اچھی طرح آرام کرو، سپاہیوں یہ دروازہ بند رہے گا، یہ خاتون کسی بھی صورت باہر نہیں آنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ارحان آگے بڑھ جاتا ہے اور الچم خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں میں آپ سے اس کا حساب لوں گی، دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادرانوس قلعے میں عمران تیغن تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک تو خاص کر کے عثمان جیسے گوبروں کے سامنے جھک رہے تھے، ہاں وہ اسے اپنی جنگ میں پیادہ بنانے والا تھا، بیوقوف۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے اگر وہ بیوقوف ہیں تو میں جلاد ہوں۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بازنطینی سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں خون کے لیے غنیمت کے لیے، خون کے لیے غنیمت کے لیے۔ عمران تیغن پوچھتا ہے ہم کس لیے مریں گے؟ تو بازنطینی سپاہی کہتے ہیں زمین کے لیے، جنگ کے لیے، زمین کے لیے، جنگ کے لیے۔ یہ سن کر عمران تیغن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب جنگ کا موقع ہو تو سیاست نفاست ہے، طاقتور ہی جنگ جیتتے ہیں۔ ہم یہ جنگ شروع کریں گے، ہم جیسے چاہیں گے ختم کریں گے اور اس کھیل کے اصول میں طے کروں گا۔ تاج الدین نویان کو یقین کرنے دے کہ میں نے بازنطینی ریاست کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہم عثمان کو اس کے دل پر، اس کے خاندان، اس کے سب سے عزیز لوگوں کے ذریعے تکلیف دیں گے، ہم اسے قدم با قدم اپنی طرف کھینچیں گے۔ تم لوگ مجھے علاؤدین کا سر لا کر دو گے، میں اس کے بیٹے کو اس کے ہاتھوں سے چھین لوں گا۔ تو کمانڈر کہتا ہے میں اپنے سب سے ماہر آدمیوں کو بھیجوں گا۔ جواباً عمران تیغن کہتا ہے نہیں۔ پھر ایک لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے علاجہ اس کا انتظام کرے گی، علاجہ چپکے سے شہر میں داخل ہو جاؤ اور جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو۔ یہ زمینیں اور یہ قلعے اب ہمارے ہیں، ہم کسی سے حکم نہیں لیں گے اور کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم وہی جو کھیل اور جنگیں شروع کرتے ہیں اور ہم ہی ان کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ تلواریں میانوں سے نکلیں گی، خواہ ہم ان زمینوں کو اپنے خون سے سیراب کریں، یہ تلواریں اپنی میانوں میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ عثمان کو گھٹنوں کے بل نہ لایا جائے۔ یہ سن کر اس کے سپاہی عمران تیغن زندہ باد، عمران تیغن زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بالا خاتون اور ملون خاتون کے ساتھ یعنی شہر کے سین میں آتے ہیں۔ ملون خاتون سب سے پہلے علاؤدین سے ملتی ہیں اور اسے بہت سی دعائیں دیتی ہیں۔ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے ایک طرف ہو جاتی ہے اور ارحان ان سے ملتا ہے۔ پھر ملون خاتون فاطمہ سے ملتی ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ ملون خاتون اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور ساتھ میں بہت سی نصیحتیں بھی کرتی ہیں، جیسا کہ اپنی بالا ماں کی بات ماننا اور بھائیوں کا خیال رکھنا۔ پھر ملون خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں سپاہیوں کہا سنا معاف کر دو۔ جواباً سپاہی سینوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا ہے۔ سب سے ملنے کے بعد ملون خاتون آگے بڑھ کر بگی پر سوار ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں۔ سب لوگ دکھی ہونے کے باوجود انہیں الوداع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔